اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ سورہ تحریم کے پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے ایک واقعے کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات جو ہیں وہ آ گئیں، کہ وہ بات کہ جو صورت نساء میں آئی تھی کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے، اپنے اختیار سے مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، یعنی عورت اس کے ماتحت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو عورت کو ذمہ دار بنا دیتا اور مرد کو ماتحت بنا دیتا، جیسے کسی بھی مل کا مالک جس کو چاہتا ہے جی ایم بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیلز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پرچیز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اکاؤنٹس کا شعبہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایچ آر کا شعبہ دیتا ہے، تو یہ سب اس کا اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اختیار مطلق حاصل ہے، کو جسے چاہے جو مرضی ذمہ داری دے، تو اس نے گھر کے معاملے میں مرد کو گھر کا ذمہ دار اور مینیجر بنایا ہے اور بیوی کو اس کے ماتحت بنایا ہے۔ اور ہر جو آدمی ہوتا ہے اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے یا اس کا اہل ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اپنا کام ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اچھا مینیجر وہ نہیں ہے کہ جو سارے کام خود کرے، اچھا مینیجر وہ ہے کہ جو سب سے کام لے۔ یعنی ایک سکول ہے جس میں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی، نہ طلبہ پڑھتے ہیں نہ استاد پڑھاتے ہیں، لیکن آپ صرف اس کا ہیڈ ماسٹر بن دے، اچھا سا ہیڈ ماسٹر لے آئیں تو 3 سال میں آپ کو اسکول بدل جائے گا، بلڈنگ بھی وہی ہوگی، لیبارٹریز بھی وہی ہوں گی، استاد بھی وہی ہوں گے، شاگرد بھی وہی ہوں گے۔ لیکن وہ ایسے طریقے سے مینیج کرے گا کہ استاد پڑھانے لگیں گے، طلبہ پڑھنے لگیں گے، اور اسکول جو ہے وہ یہاں سے یہاں پہنچ جائے گا۔ تو وہ ہیڈ ماسٹر وہ نہیں ہوگا کہ جو استاد نہیں پڑھا رہے تھے اب ساری کلاسیں میں پڑھاؤں گا، نہیں، وہ استادوں سے پڑھواتا ہے۔ تو اس کی ہیڈ ماسٹر کی جو ہیڈ ماسٹری ہے اس کے ایکسیلنٹ ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ طلبہ پڑھیں، استاد پڑھائیں۔ اسی طرح یعنی ہم سورۃ مومنون اور سورہ معارج میں پڑھ کے آئے ہیں نا کہ وہاں مومن مردوں کی صفات ہیں کہ قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے، اور آگے جا کر چونکہ آ رہا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ایکسپوز نہیں کرتے مگر اپنی بیویوں اور اپنی ملک یمین پر۔ یعنی زوج کا ترجمہ تو اسپاؤس ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اگلی بات ہے ملک یمین، کہ مرد کو اپنی لونڈی کے ساتھ سیکس کی اجازت ہے، عورت کو اپنے غلام کے ساتھ سیکس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ یہ ساری صفات جو تھی وہ مردوں کی صفات تھی، لیکن نیک عورتوں کی صفات کیا ہیں؟ وہیں سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے بھی کہ وہ مرد ان پر خرچ کرتے ہیں، یعنی گھر کو فائنانس کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور اگر مرد فائنانس نہ کر سکے تو عورت کو خلا لینے کا حق حاصل ہے۔ ہاں،
وہ خود بھی اگر کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو اس کا اپنے شوہر پر یہ احسان ہے، لیکن اس کا اسٹیٹس نہیں بدلتا پھر بھی، کہ یہ نہیں ہے کہ اگر مرد نہیں کماتا عورت کماتی ہے تو وہ قوام بن جائے گی، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اب نیک عورتوں کی صفات وہاں بیان فرمائی کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، پس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ سب سے بڑی امانت تو ان کا جسم ہے، البتہ تفاصیر میں آپ کریں گے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت، اس کے رازوں تک کی حفاظت۔ اب رازوں کی حفاظت پر یہ پوری سورۃ تحریم کا یہ پہلا رکوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نجی زندگی کے حوالے سے ازواج مطہرات کو متوجہ کیا گیا کہ تم نے بہت بڑا آفینس کیا ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھا، انہوں نے بس اشارہ کیا اور آگے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو وارن کیا کہ نو یو ہیو ٹو اپولوجائز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنا جو ہے یہ تمہاری فرض ہے باقاعدہ۔ اور پھر سب عورتوں کو سختی کے ساتھ کہا کہ یہ ہمارے نبی کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں زوجیت کا شرف بخشا ہے، تمہارا اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ تم اس کی بیویاں بنی ہو یا تم نے ان کو شوہر کی حیثیت سے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ دوسرا رکوع جو ہے یہ ایک جنرل انسٹرکشن پر مشتمل ہے۔ پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی وہ مضمون کہ جو ہم سورہ فرقان میں پڑھ کے آئے ہیں توبہ کا، اس میں کیا تھا؟ وہاں توبہ کی تفصیل تھی کہ بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ توبہ سے دھل سکتا ہے، کہ اللہ یعنی 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا، وہ ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سوائے ان کے جو توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کو اختیار کریں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں توبہ کی ایک بڑی پیشنیٹ اپیل، درد مندانہ اپیل دی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایک سچی توبہ، زبانی توبہ نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، سچی توبہ، یعنی وہ جو شرائط توبہ میں کی ہم نے پڑھی تھی ان کے ساتھ شرمندگی بھی ہو، ندامت بھی ہو، اور پھر ایمان بھی تازہ کیا جائے۔ اگر پہلے سے کافر ہے تو ایمان لے آئے، اور اگر پہلے سے مسلمان ہے تو ایمان کو اثر نو تازہ کر لیں، دل میں اجاگر کر لیں، اور اس کے بعد نیک عمل کو اختیار کریں۔ کیا ہوگا فائدہ اس کا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، سورہ فرقان میں کہا گیا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہاں کا کیا پتہ، کیا عجب، یہ ذرا شاہانہ کلام ہے کہ کیا عجب اللہ تعالیٰ ان کی تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے۔ اور یہ برائیوں سے دور کرنا جو ہے یہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آخرت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں سے برائیاں ڈیلیٹ کر کے وہاں نیکیاں لکھ دے گا، جو وہاں فرمایا۔ دوسرا جو دنیا میں برائیوں کی ہے کہ خاص طور پر جب انسان کو خاص جو گناہ ہوتے ہیں جن کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے، جب وہ لت لگ جائے تو پھر ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مہربانی سے انسان وہ گناہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو انسان کا کام کیا ہے کہ سچی توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا رہے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا رہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، مدد آئے گی، سپورٹ آئے گی، تو پھر انسان گناہوں کو چھوڑنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَعَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہوں گی۔ یہاں کیونکہ آپ عربی بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہاں نوٹ کروا دوں کہ اگر آپ نے فعل شروع کر دیا، فعل مضارع بھی پڑھ لیا، مضارع خفی اخف بھی پڑھ لیے، نہیں پڑھے ابھی۔ یعنی مضارع کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، مضارع نارمل، خفیف، اخف، ثقیل، اثقل۔ تو یہ مضارع خفیف ہے، اس کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ جب ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر مضارع خفیف ہو جاتا ہے،
یعنی اس میں جو نارمل فارم ہیں جن کی آخر میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوتا حرف مادہ کے بعد، یعنی ینصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، ان کے بعد ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پیش زبر سے بدل جاتی ہے. تو یہاں دیکھیے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان یکفر، تو یکفرو تھا نا نارمل مضارع، کفر یکفرو، یہاں کیا ہو گیا عسیٰ ربکم ان یکفر، کیا عجب، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ، یہ بھی دیکھیے یدخلو کے بجائے یدخلکم، جنات تجری من تحتها الانہار، ہو تمہیں داخل کرے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کب؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا اپنے پیغمبروں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کو، ایمان والوں کو. یقولون، وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری روشنی کو مکمل کر دے. یہ کوئی مرحلہ ہے یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے کہ بہت اندھیرا اور بڑا خطرناک مرحلہ ہے، وہاں فوکس لائٹ کی ضرورت ہے. تو ایمان والوں کو دو بیمز ملے گی لائٹ کی، ایک سامنے ایمان کی بیم ہوگی اور دوسرے عمل صالح کی بیم ہوگی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بیم ہوگی، جس کی روشنی میں وہ اس خطرناک مرحلے سے گزر جائیں گے. سورۃ حدید میں جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وہاں منافقین تقاضا کریں گے کہ کچھ ہمارے لیے بھی تھوڑی سی روشنی ہماری طرف بھی کر دو، لیکن وہ اتنی فوکس بیم ہوگی کہ وہ کوئی اور اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا گا، ہر انڈیویجول کو ملے گی. تو وہ مزید تقاضا کریں گے اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد چونکہ یہ مدنی صورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو رہے ہیں، اٹھ جائیں جی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے خلاف تو قتال، جنگ جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن مجاہدین کے منافقین کے خلاف جنگ نہیں ہوئی. تو معلوم ہوا کہ جہاد جہد سے ہے، کوشش سے ہے، کشمکش کرنا، سٹرگل کرو کافروں اور منافقوں کے خلاف. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سختی کرو. مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا مَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب اس کی آخری آیات جو ہے اس سورت کی، تو پھر وہی مضمون جو ہے پھر لوٹ کے آ رہا ہے کہ دنیا میں وی آر آل ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. میں نے جو کپڑا پہن رکھا ہے یہ میں نے تو نہیں بنایا. ایک کسان ہے کہ جس نے پہلے کاٹن بیجی ہے، پھر وہاں سے کاٹن نکلے، پھر بنولوں کو علیحدہ کیا گیا، پھر کاٹن کو سپن کیا گیا، پھر سپن کرنے کے بعد دھاگا بن گیا، پھر دھاگے سے کپڑا بنا، اور پھر مارکیٹ میں سے ہوتا ہوا بہت سے لوگوں نے مجھ تک پہنچانے میں کردار ادا کیا. یہ دنیا میں وی آر آل ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. اور جو ہم کلوز ہوتے چلے جاتے ہیں، گھر کے افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. میاں بیوی دنیا میں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، یہ لیکن آخرت میں وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں سب کو روح عطا کی ہے، اور سب کو نفس عطا کیا ہے، سب کو دل عطا کیا ہے. تو ان کا محاسبہ انڈیویجول ہے. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. سورہ مریم میں ارشاد ہوا کہ ہر شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا ایز این انڈیویجول، فرد کی حیثیت سے آئے گا، جماعت کی حیثیت سے نہیں آئے گا. میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے تو بس میں بخشا بخشایا ہوں، یہ نہیں ہوگا. یا میرا فلاں گھرانے سے تعلق ہے. وہ پہلے پارے کے آخر میں 2 دفعہ ہے نا، آخری رکوع میں بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم نو ڈاؤٹ تم اولاد ہو ابراہیم کی، اسماعیل کی، اسحاق کی، یعقوب کی، اور آگے ان کے بچوں کی. وہ سب نیک لوگ تھے، لیکن تلک امۃ قد خلت، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا. لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گی ان کی کمائی. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی.
اب اس کو یہاں پر کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت اس دنیا میں ڈیپینڈنٹ ایک دوسرے پر، لیکن آخرت میں ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ فیس کرے گا۔ سب سے پہلی مثال بیان فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ یہ دونوں کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی بیویاں جو تھیں وہ ایک تو کافرہ تھیں، اور دوسرا وہ بیوی کے ہونے کے اعتبار سے بھی سنسیئر نہیں تھی اپنے شوہروں کے ساتھ، ان کے راز وہ فاش کیا کرتی تھی، جو کہ اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ راز رکھنا شوہر کا۔ تو وہ کافروں کے سرداروں کو بتا دیا کرتے تھے کہ ہمارے شوہروں سے کون کون ملنے کے لیے آتا ہے، کیا کیا ان کے اوقات ہیں، تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں۔ تو یہ کیا تھی؟ شوہر کے ساتھ خیانت تھی، اور اس صورت کا موضوع وہی ہے۔ تو فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ کافر عورتوں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے۔ یعنی حضرت لوط کی بیوی، قرآن مجید بار بار کہتا ہے نا وہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے میں شامل ہو گئی۔ یعنی جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ آدھی رات کو اٹھا کر کے نکلو عذاب آنے والا ہے، تو یہ ایک بڑی خاص چیز ہوتی ہے کہ جو پاک باز بیوی ہوتی ہے نا، اس کی کچھ آکڑ بھی ہوتی ہے۔ جو انفیئر ہوتا ہے نا، یہ عام دفاتر میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی اہلکار بہت دیانتدار ہے، اس میں آکڑ ہوگی، اور جو 2 نمبر ہے وہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا پیش آئے گا۔ تو یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے، جو پاک باز خاتون ہوگی اس میں ایک تھوڑا سا ایک آکڑ بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اٹھو اٹھو چلو نکل جاؤ۔ تو میرا ایک خیال ہے کہ اس کریکٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ستا مارے تو سی ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی جو ہوئے گا، اینڈ شی opted to remain behind۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو عذاب آیا اس کا وہ شکار ہو گئی۔ یعنی کافر، میرا یہ ایک ذاتی ذہن ہے کہ اگر کافر ہونے کے باوجود بھی وہ شوہر کی فرما برداری کرتی اور وفاداری اختیار کرتی تو ان کو بڑی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوتی اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتی۔ تو ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے 2 انتہائی نیک بندوں کے ماتحت تھی، فخانتاہما، لیکن انہوں نے خیانت کی ان کے ساتھ، اس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، لہذا ان کے شوہر انہیں اللہ کے پاس سے کچھ نہ دلا سکے، کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، آگ میں داخل ہو جاؤ عام داخل ہونے والوں کے ساتھ، کہ نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی A کلاس یا B کلاس نہیں ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد اس کی الٹ مثال بیان فرمائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی سیدہ عائشہ آسیہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ السلام کی، کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ربا جب اس نے کہا کہ ربا میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اپنے پاس، ونجنی من فرعون و عملہ، اور مجھے نجات دے فرعون اور اس کی بدعملیوں سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور دوسری مثال بیان فرمائی، یہ کون سی مثال ہے؟ کہ گھرانہ بھی نیک ہے، شادی تو ان کی ہوئی نہیں حضرت مریم کی، گھرانہ بھی نیک ہے اور وہ خود بھی انتہائی پاک باز خاتون ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مثال بتاتا ہے مومن عورتوں کے لیے کہ امراۃ وضرب اللہ مثل ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها، جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے، اپنے حکم میں سے پھونک دیا، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، تو اور انہیں تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی، اس کے احکام کی، وکانت من القانتین، اور وہ انتہائی نیک عورتوں میں شامل ہو گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔